السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل علیشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول تو عشق تو جنون کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دانش آفس جا چکا تھا، جبکہ اسے یاد تھا کہ اسے دادی کے ساتھ ایک بہت اہم چیک اپ کے لیے ہسپتال جانا تھا۔ آج دادی کا چیک اپ بہت ضروری تھا۔ رضوان بھی جاتے جاتے یہ بات اسے یاد دلا گیا تھا۔ دادی کے معاملے میں وہ خود بھی کسی قسم کی لاپرواہی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ دادی کو تیار کر کے وہ ڈرائیور کو آنے کا کہہ چکی تھی، جبکہ ایک ملازم کو بابا کا خیال رکھنے کے لیے بھی کہہ دیا تھا۔ بابا کیا ہی خیال رکھنا تھا، بس 2-3 دفعہ جا کر بابا کو دیکھنا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور اس گھر کے نوکر اس کے لیے اتنا تو کہہ ہی سکتے تھے۔ گھر کے تمام ملازمین بہت عزت کرتے تھے اور اسے بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے تھے۔ جب سے وہ انیکسی میں آ کر رہنے لگی تھی، تب سے اکثر اس کے گھر میں آتے جاتے تھے۔ ناصر صاحب بہت اچھے نیچر کے مالک تھے اور وہ خود بھی ناصر صاحب سے کافی گل مل گئے تھے۔ ہیلو میم، آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی خبر ملے تو آپ کو انفارم کر دوں۔ سوچا میں آپ کو بتا دوں کہ آج پریہ میڈم دادی کے ساتھ ہسپتال گئی ہوئی ہیں، جبکہ دانش صاحب اپنے آفس میں ہیں۔ اس وقت پریہ میڈم کے والد گھر پر بالکل اکیلے ہیں۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی بات سننے کے بعد فون کے دوسری طرف موجود مہرش کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ویری گڈ، تمہارے کام کی قیمت میں مل جائے گی، اسے فوراً فون رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی، کیا کرنے والی تھی، کسی کے علم میں نہیں تھا۔ اس نے پہلی بار اپنے پلان کے بارے میں لیلا کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ لیلا اس کی وجہ سے کافی زیادہ بے عزتی کروا چکی تھی۔ اب وہ مزید اپنی سہیلی کو کسی میں مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب جو بھی وہ کرے گی وہ اکیلے ہی کرے گی۔ اس کی زندگی کا مقصد تھا دانش صاحب کو نیچا دکھانا، اس کا غرور توڑنا، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ وہ اپنا پہلا قدم اٹھا چکی تھی۔ اب اس قدم میں اسے کیا فائدہ ہونے والا تھا اور کیا نقصان، اسے بالکل اندازہ نہ تھا۔ بس دانش کا غرور توڑنا تھا، اسے نیچا دکھانا تھا، اسے پوری دنیا کے سامنے بے عزت کرنا تھا۔ اس کی زندگی کا یہی مقصد بن چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ دانش روئے تڑپے اور اسے ہارا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ ایک مکمل پلاننگ کر چکی تھی۔ بس اب اس پر عمل کرنا تھا۔ دانش آج سے تمہاری بربادی شروع ہونے والی ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ تم مرو گے، تڑپو گے، تمہارا غرور ٹوٹے گا اور میں تم پر ہنسوں گی، کہہ کے لگاؤں گی۔ تیار ہو جاؤ اپنی بربادی کے لیے۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتے گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ جہانگیر صاحب ابھی بھی گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اسے اتنی تیزی جلد بازی میں باہر جاتے دیکھ کر ان کو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے گھر کے اندر داخل ہوئے، سب کی نظروں سے چھپ چھپا کر وہ سیدھا انیکسی کی طرف ہی آئی تھی۔ میڈم، میں نے آپ کا کام کر دیا ہے۔ سر کو جوس میں نے بے ہوشی کی گولیاں ڈال کر دے دی ہیں۔ اس وقت وہ صوفے پر بے ہوش پڑے ہیں، آپ اپنا کام آسانی سے کر سکتی ہیں۔ نوکر نے اسے جیسے ہی اندر داخل ہوتے دیکھا، اس کے پاس آ کر کہنے لگا، کسی کو شک تو نہیں ہوا نا اس بارے میں؟ اگر کسی کو شک ہوا تو اس سے پہلے میں تمہارا کام تمام کر دوں گی، یاد رکھنا۔ وہ غصے سے بولی۔ میڈم، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، کسی کو کوئی شک نہیں ہوا۔ آپ اپنا کام کریں اور جلدی سے یہاں سے جائیں۔ نوکر نے اسے ہوشیار کیا۔ سر بے ہوش پڑے ہیں، ان کی مدد کرنی ہے، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہے۔ اگر میں یوں اچانک چلی جاؤں گی تو ان کی مدد کیسے ہوگی؟ وہ شاطرانہ انداز میں مسکراتی ہوئی ناصر صاحب کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ اوہ آؤ، میری مدد کراؤ، انہیں اٹھا کے میری گاڑی میں ڈالو۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ بولی تو ملازم نے اس کے حکم کے مطابق اس کی بات فوراً مانی تھی۔ ارے انہیں تو بے ہوشی کی گولیاں دی گئی ہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ کینسر پیشنٹ ہے، ان کی حالت خراب ہو سکتی ہے، انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کرتے ہوئے کہنے لگا، جب مہرش نے اپنے بیگ سے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ یہ پیشنٹ بہت بری کنڈیشن میں ہے، بہت زیادہ بری کنڈیشن میں، اس کا علاج ہونا بے حد ضروری ہے۔ علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم لگے گی اور اگر رقم وقت پر جمع نہ کروائی گئی تو یہ آدمی مر سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہو تم میری بات کو؟ وہ اسے پیسوں کی گڈی دکھاتے ہوئے کہنے لگی۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ان کا علاج بہت بہترین طریقے سے ہو رہا ہے، ان کی کنڈیشن بہت بہتر ہے، یہ ریکوری کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے ایک نظر پیسوں کی جانب دیکھتے ہوئے مہرش کو سمجھایا کہ وہ غلط بول رہی ہے۔ تم جانتے ہو یہ ریکور کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں یہ ریکور کر رہے ہیں، لیکن ان کی بیٹی تو نہیں جانتی نا۔ تم ان کی بیٹی کو کہو گے کہ ان کو علاج کی ضرورت ہے، 50 لاکھ روپے جلد سے جلد جمع کروائیں ان کے علاج کے لیے، اور اگر پیسے جمع نہ ہو سکے تو مشکل ہو جائے گی، بلکہ ان کا بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ کم سے کم 2 وقت دو، سمجھ رہے ہو تو میری بات کو؟ وہ ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو ڈاکٹر نے اس کی بات کو سمجھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ یہ پیسے پکڑو اور کام ہونے پر اور بھی دوں گی، لیکن
یاد رکھنا ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، ان کی بیٹی کو تم پر بالکل شک نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی وہ کسی اور ہسپتال میں لے کر جائے۔ وہ اسے پوری بات سمجھاتے ہوئے بولی، اوکے۔ نوٹوں کی گڈی تھامتے ہوئے اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ تم جلدی سے فون کرو اس لڑکی کو اور کہو کہ اس کے پاپا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے میں انہیں اپنے ساتھ ہسپتال لے کر آئی ہوں، میرا نام مت لینا، بس کہہ دینا کہ میڈم لے کر آئی ہیں۔ اور وہ جلدی سے جلدی ہسپتال میں پہنچے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو نوکر نے فوراً اس کے حکم پر پریا کو فون کر دیا تھا۔ پریا بی بی جی آپ کہاں ہیں؟ جلدی سے سٹی ہسپتال میں پہنچیں، صاحب جی بے ہوش ہو گئے تھے، میں انہیں ہسپتال لے کر آیا ہوں۔ وہ تو شکر ہے کہ میڈم نے میری مدد کر دی، آپ جلدی سے ہسپتال پہنچیں، صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، نوکر نے اسے فون کرتے ہوئے بکھلائے انداز میں کہا۔ پریا بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ بابا اچانک بیمار کیسے ہو گئے؟ کیا ہوا؟ یہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا پریا؟ بیٹا تم بہت پریشان لگ رہی ہو، دادی اس سے پوچھنے لگی۔ پاپا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اکبر بھائی نے ہسپتال لے کر گئے ہیں، مجھے بھی ہسپتال جانا ہوگا، اس نے دادی کو بتایا۔ وہ تو شکر ہے کہ اکبر گھر پر ہی تھا، بیٹا تم گاڑی لے جاؤ، میں دوسرے ڈرائیور کو فون کر کے بلا لوں گی، دادی نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور رضوان کو اپنے ساتھ ہسپتال لے جانے کے لیے اشارہ کیا۔ وہ رضوان کے ساتھ اکبر کے بتائے ہوئے ہسپتال میں تھی۔ سٹی ہاسپٹل ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن پھر بھی دادی کو اس ہسپتال میں لے کر جایا جاتا تھا کیونکہ داؤد کے علاوہ اسے کسی پر بھی یقین نہیں تھا۔ وہ ہسپتال پہنچی تو اکبر اسے دور سے ہی اشارہ کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اسٹائلش سی لڑکی کھڑی تھی جسے پہچاننے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگائی، یہ اس کی کلاس فیلو مہرش تھی۔ پریا بیبی آپ کے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، وہ تو شکر ہے مہر بی بی جی وہاں پہنچ آئی اور وہ دادی سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ ان کو جب میں نے یہ بتایا کہ آپ کے پاپا کی طبیعت خراب ہے تو یہ فوراً میرے ساتھ ہسپتال لے آئی۔ شکر ہے کہ یہ وہاں موجود تھی ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا آج، ملازم نے بے حد پریشانی سے بتا رہا تھا۔ اس نے شکر گزار نظروں سے مہرش کی طرف دیکھا۔ میرے خیال میں تمہیں جانتی ہوں، تم میری کلاس میں پڑھتی ہو نا؟ مہرش سوچتے ہوئے بولی تو پریا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ جی میں یونیورسٹی میں آپ کی کلاس فیلو ہوں، آپ کا بے حد شکریہ جی، آج آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میرے پاپا کو اسپتال پہنچا کر آپ نہیں جانتی کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے عاجزی سے بولی کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا، اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں ان کی مدد بھی ضرور کرتی۔ میں اپنی دادی سے ملنے گئی تھی، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، وہاں اس نے شور مچایا ہوا تھا، میں نے دیکھا تمہارے بابا کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی تو میں انہیں فوراً قریبی ہسپتال لے آئی۔ شاید تم میری دادی کی دیکھ بھال کرتی ہو، تمہارے بارے میں بابا نے مجھے بتایا بھی تھا۔ وہ ایک نظر ملازم کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی جی میں ان کا خیال رکھتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بابا کی کنڈیشن اتنی زیادہ خراب ہو جائے گی، ورنہ میں دادی کے ساتھ نہیں جاتی، لیکن اللہ نے آپ کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نہیں جانتی کہ آپ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ وہ سچ میں اس کی بے حد شکر گزار تھی۔ تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، تم جاؤ اپنے بابا کے پاس۔ مہر نے اس کا دھیان ڈاکٹر کی جانب دلایا تو وہ فوراً ہی ہاں میں سر ہلاتے ڈاکٹر کے کیبن کی طرف چلی گئی تھی، اور باقی کا کام ڈاکٹر نے کرنا تھا، اور ڈاکٹر نے وہی کرنا تھا جو وہ کہہ رہی تھی۔ ہائے مس بیٹے، میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، آپ کے بابا کی ہیلتھ کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، انہیں ابھی علاج کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے والد کے علاج کے لیے ابھی سے کوشش جاری کر دینی چاہیے، ان کے علاج میں تقریباً 70 لاکھ روپے کا خرچ ہوگا، آپ یہ اماؤنٹ 10 دن کے اندر ہی جمع کروائیں تاکہ آپ کے بابا کی جان بچائی جا سکے، ان کی حالت اس حد تک خراب ہے کہ ان کا علاج نہ کروایا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا۔ وہ بے حد پریشان تھی، 70 لاکھ روپے اتنی چھوٹی اماؤنٹ تو ہرگز نہ تھی کہ وہ فوری طور پر ان پیسوں کا انتظام کر پاتی۔ ڈاکٹر میں اتنی جلدی پیسے کیسے کروں گی، یہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، میرے بابا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، پلیز کیا آپ مجھے کچھ وقت دے سکتے ہیں؟ پریشانی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ آپ کے پاس 10 دن کا وقت ہے، آپ کو 10 دن کے اندر ہی ان پیسوں کا انتظام کرنا ہوگا، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتی تو آپ کے لیے مشکل مزید بڑھ جائے گی۔ ڈاکٹر نے اس سے آخری امید بھی چھین لی تھی۔ ڈاکٹر میں اتنی جلدی اتنے سارے پیسوں کا انتظام کبھی نہیں کر پاؤں گی، میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور دن بہت کم ہے۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اسے یقین تھا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور نکل آئے گا، شاید ڈاکٹر کے پاس کوئی اور امید ہو۔ دیکھیں مس، میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر آج مس مہرش انہیں وقت پر ہسپتال نہ لاتی تو ان کی جان جا سکتی تھی، آپ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، انہوں نے جانے سے پہلے بھی آپ کی اماؤنٹ ادا کر دی ہے، ورنہ اس وقت بھی شاید آپ کے پاس 30,000 روپے ہرگز نہیں ہوتے۔ اپنے بابا کی جان بچانا چاہتی ہیں تو جلدی سے جلدی پیسوں کا انتظام کریں، ورنہ ہم بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔
بابا کے علاج کے لیے 70 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ میں اتنے سارے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ وہ بھی اتنی جلدی تو ممکن ہی نہیں۔ کیا میں دادی سے اس بارے میں بات کروں؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ نہیں، یہ رقم بہت زیادہ ہے، دادی کہاں سے دیں گی؟ اور ویسے بھی ان کا پوتا مجھے ہرگز پسند نہیں کرتا۔ دادی کی شفقت اپنی جگہ، لیکن میں ان سے اتنے سارے پیسے نہیں مانگ سکتی، اور نہ ہی اتنے سارے پیسے وہ مجھے آسانی سے دے سکتی ہیں۔ اور اگر بابا کے علاج کے لیے پیسے نہ ہوئے تو بابا کا علاج نہیں ہوگا۔ میں کیا کروں؟ میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ وہ بے حد پریشانی سے وہیں بیٹھی سوچے جا رہی تھی، جب اچانک مہرش اس کے پاس آ گئی۔ اگر میں تمہیں 70 لاکھ روپے دے دوں تو کیا تم اپنے بابا کا علاج کرواؤ گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی حیرانگی اسے مزہ دے رہی تھی۔ مطلب میں تمہیں روپے دے دوں گی، ان 70 لاکھ سے تمہارے بابا کا علاج ہو جائے گا، اور اس کے بدلے میں تم میرا یہ کام کر دینا، میرا کام ہو جائے گا اور تمہیں تمہارے بابا کے علاج کے لیے پیسے مل جائیں گے۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہیں اپنے بابا کا علاج کروانا ہے یا نہیں۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ اسے پتہ نہیں کون سی راہ دکھا رہی تھی۔ آپ مجھے 70 لاکھ روپے کیوں دیں گی؟ مجھے پیسے دینے سے آپ کو بھلا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ سوجی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ اس کے سامنے کھڑی آج اس کی مسیحا ثابت ہوئی تھی۔ اگر وہ اس کے باپ کو وقت پر اسپتال نہ لاتی تو شاید اب تک اس کا باپ جان کی بازی ہار چکا ہوتا۔ بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو تم۔ ہر انسان اپنے فائدے کے لیے ہی دوسرے کے لیے کچھ کرتا ہے۔ میں بھی اپنے فائدے کے لیے ہی تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے بابا کا آپریشن 1 مہینے کے اندر ہونا ہے، اگلے مہینے کی 18 تاریخ کو۔ اگر تمہارے بابا کو آپریشن نہ ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنے بابا کو بچانے کے لیے میرا کام ضرور کرو گی، اور اس کام کے بدلے میں تمہارے بابا کی جان کی قیمت ادا کر دوں گی۔ لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت بھی تمہارے بابا کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ انہیں 1 مہینہ اسی ہسپتال میں رہنا ہوگا، جس کی قیمت میں ادا کروں گی۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس وقت اس کے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ اس کے باپ کی جان خطرے میں تھی، اور اس کے لیے اس کا واحد سہارا، اس کے جینے کی وجہ اس سے زیادہ اور کچھ بھی عزیز نہ تھا۔ دانش سے محبت۔ مہرش اسے دیکھتے ہوئے اس انداز میں بول کر مسکرائی کہ پریا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تمہیں دانش شاہ سے محبت کرنی ہے، اور اس محبت کی قیمت میں تمہیں ادا کروں گی 70 لاکھ کی صورت میں، اور اس کے بعد بھی اگر تمہارے بابا کے علاج پر کسی قسم کا کوئی خرچہ ہوتا ہے تو پھر میں وہ بھی اٹھاؤں گی۔ تمہیں اپنے پاس سے ایک پیسہ بھی نہیں لگانا پڑے گا، اور نہ ہی کسی کے سامنے گر گرا کر اپنے بابا کی جان کی قیمت مانگنی پڑے گی، بھیک مانگنی پڑے گی۔ صرف 1 مہینہ تم دامن سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرو، اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤ اس حد تک کہ وہ تمہیں دیوانوں کی طرح چاہنے لگے، اور پھر اسے چھوڑ دو اور اپنے باپ کی جان بچا لو۔ وہ بے حد شفقت سے اپنی پلاننگ اسے بتا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی دانش شاہ کی بہن ہے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ کسی کو دھوکہ دینا دنیا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، اور آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ دانش شاہ اور میرا ایسا کوئی بھی تعلق نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ میرا ان سے ایسا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ بے حد غصے سے بولی تھی، شاید وہ اسے اور دانش کو غلط نظریے سے لے رہی تھی۔ جانتی ہوں تمہارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں بھی کچھ ایسا ویسا سمجھ نہیں رہی ہوں۔ تم سے ایک سیدھی اور صاف سی بات کر رہی ہوں کہ مجھے ایک لڑکی چاہیے کہ دانش شاہ کو محبت میں دھوکہ دے، اور تم سے بہتر اور مجھے کوئی نہیں لگتی۔ میں جانتی ہوں تمہارے علاوہ میرا یہ کام کوئی نہیں کر سکے گا، اور تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ 70 لاکھ روپے نہ تو کوئی ترس کھا کر دیتا ہے اور نہ ہی کوئی بھیک میں۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں دادی اتنی بڑی قیمت دے دیں گی تو اس خوش فہمی میں ہرگز مت رہنا۔ دادی بے شک بہت محبت سے تم سے بات کرتی ہیں، لیکن اتنی بڑی رقم دینے کے حق میں وہ بھی کبھی نہیں ہوں گی۔ لیکن میں تمہیں یہ رقم دے رہی ہوں، اور بدلے میں تم سے کچھ زیادہ بھی نہیں مانگ رہی۔ صرف 1 مہینے کی بات ہے۔ 1 مہینے کے بعد تم اپنے راستے اور وہ اپنے راستے، تم دونوں ایک دوسرے سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہوگا۔ تم بس میرا یہ چھوٹا سا کام کرنا، اور اس کے بدلے میں تمہیں 70 لاکھ دے دوں گی۔ 70 لاکھ کوئی چھوٹی سی رقم نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہی رقم تمہارے بابا کی زندگی بچا سکتی ہے۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس ہی رک گئی۔ جب تمہارا دل مطمئن ہو تو اس نمبر پر مجھے فون کر دینا، میں ہمیشہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار رہوں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنا بیگ اٹھا کر باہر چلی گئی، جبکہ وہ پریشانی سے کبھی اپنے پاس پرہیز کاٹ کو دیکھتی تو کبھی دور جاتی اس لڑکی کو جو اپنا مقصد اس پر واضح کر گئی تھی۔ جب تمہارا دل مطمئن ہو تو مجھے اس نمبر پر کبھی دور جاتی اس لڑکی جو اس پر اپنا مقصد واضح کر گئی تھی۔
اس کی زندگی ایسی ہو جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. کسی کو دھوکہ دینا, کسی کے ساتھ محبت میں فریب کرنا, یہ تو اس نے کئی وہم و گمان میں بھی نہ تھا. اور وہ دامش سے اس طرح کی بات کیسے کر سکتی تھی؟ وہ آدمی عورت ذات کو اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیتا تھا اور وہ اسے محبت میں دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہی تھی. ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا. چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیتی, وہ کبھی بھی اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتا تھا. اس کی تو کیا, وہ دنیا کی کسی لڑکی, حسین سے حسین لڑکی کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتا تھا. اس کے پاس عورتوں کی کمی تھی. وہ جس کے ساتھ چاہتا اس کے ساتھ اپنی زندگی خوبصورت کر سکتا تھا, لیکن وہ ایسا تب کرتا جب اس کی زندگی میں کسی لڑکی کی کوئی جگہ ہوتی. کوئی لڑکی اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی. اسے عورت ذات سے نفرت تھی. وہ عورتوں سے دور بھاگتا تھا. تو بھلا اس سے محبت کیسے کرتا؟ وہ کیسے اسے محبت میں دھوکہ دے سکتی تھی؟ وہ بھی ایسی لڑکی ہرگز نہیں تھی. لیکن اگر اپنے بابا کی زندگی کے لیے اسے کچھ کرنا پڑتا تو وہ یہ کام بھی کر گزرتی. لیکن وہ جانتی تھی کہ دامش اس کی جانب کبھی متوجہ نہیں ہو سکتا. اگر دیکھا جائے تو دامش کے سامنے اس کی اوقات ہی کیا تھی؟ ایک عام سی لڑکی, اس کے گھر میں چند پیسوں کے لیے نوکری کرنے والی, اس کی نظروں میں پری کی اوقات ایک نوکر سے زیادہ نہ تھی اور محبت میں دھوکہ دینے کی بات کر رہی تھی. ایسا ممکن ہی نہیں تھا. وہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لے, وہ دامش شاہ کو اپنی طرف راغب کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. وہ خود یہ بات جانتی تھی. لیکن یہ بات اس لڑکی کو کیسے سمجھاتی جس پر اپنے بھائی کو نیچا دکھانے کا جنون سوار تھا؟ بابا کو گھر لے آنے کے بعد بھی وہ مسلسل اسی سوچ میں گرفتار تھی کہ اس نے مہرج کا نمبر اب تک اپنے پاس رکھا ہوا تھا. اس کا کارڈ اس کے ہاتھ میں 2 بار تو بابا بھی پوچھ چکے تھے کہ یہ نمبر کس کا ہے اور کیوں اس سے اٹھا کر گھوم رہی ہے, لیکن اس کے پاس بابا کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ ہر بار بابا کو ٹال کر کسی نہ کسی کونے میں بیٹھ کر اس نمبر کو دیکھنے لگ جاتی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. بابا کا علاج بےحد ضروری تھا اور یہ بھی سچ تھا کہ دامش کبھی اسے اتنی بڑی رقم دینے کو تیار نہیں ہوتا. اتنی بڑی رقم دینا اس کے بس سے باہر تھا. یا اللہ, یہ کیسا امتحان ہے؟ میں کیا کروں؟ آخر کیسے بابا کے علاج کے لیے پیسے جمع کروں؟ 70 لاکھ روپے میں کہاں سے لاؤں؟ اتنے پیسے تو میں ساری زندگی نوکری کر کے بھی نہیں کما سکتی. 10 دن میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں میں؟ دامش شاہ, اتنی بڑی رقم مجھے کبھی نہیں دیکھا اور میں کسی سے مانگ بھی نہیں سکتی. اللہ, میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ پلیز میری مدد کریں, مجھے صحیح راہ دکھائیں. اگر میں اس لڑکی کی بات مان کر دامش کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی بھی ہوں تو بھی یہ آسانی سے نہیں ہوگا, اور 10 دن میں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اس لڑکی کو کیسا لگتا ہے ایسا ممکن ہے؟ کیسے لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ کہاں اس جیسا امیر انسان, کہاں میرے جیسی لڑکی. لیکن مجھے کوشش کرنی ہوگی اپنے بابا کے لیے. اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہوگی تبھی بابا کا علاج کروانے میں کامیاب ہو پاؤں گی. مجھے اس لڑکی سے بات کرنی ہوگی. میں جانتی ہوں یہ غلط ہے, لیکن بابا کی زندگی سے زیادہ میرے لیے کچھ بھی اہم نہیں. اپنے بابا کے لیے میں کچھ بھی کر جاؤں گی. اگر میرے بابا کی جان کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. اور اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو کون سا یہ ساری زندگی کے لیے کرنا ہے؟ صرف 1 مہینے کی بات ہے. 1 مہینے کے بعد سب کچھ ختم, سب کچھ پہلے جیسا نارمل ہو جائے گا. اور میں مہرج کو بھی پہلے ہی بتا دوں گی کہ صرف کوشش کروں گی. اگر میں اس کوشش میں کامیاب ہوگی تو ٹھیک ہے, اگر میں ناکام ہوئی تب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی. اسے میرے بابا کے لیے میری مدد کرنی ہوگی. وہ تیزی سے اپنے موبائل پر مہر کا نمبر ڈائل کرتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی. دروازہ اچھی طرح سے لاک کر چکی تھی. ارے واہ, مجھے تو آج ہی تمہارا فون آ گیا. مجھے لگ رہا تھا کہ تم 1 ہفتے کے بعد سوچ سمجھ کر جواب دو گی. کیا سوچا تم نے؟ وہ فون اٹھاتے ہی اس سے کہنے لگی. وہ زیادہ لمبی بات نہیں کرتی تھی, اسی لیے سیدھے موضوع پر آئی. اگر میں کامیاب نہیں ہوئی تو کیا تب بھی تم میرے بابا کا علاج کروانے میں میری مدد کرو گی؟ سننا چاہتے ہوئے بھی پوچھا. دوسری طرف سے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی. ڈارلنگ, تم ناکامی کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں جانتی ہوں تم کامیاب ہوگی. مجھے پورا یقین ہے کہ تم کبھی اس کام کے لیے ناکامی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا. مجھے پورا یقین ہے دامش کو اپنی محبت کی جال میں پھنسانا تمہارے لیے مشکل ہرگز نہیں ہوگا. بس تم بے فکر ہو رہو. ایک بار ہاں تو کرو, دیکھنا جیسا میں کہوں گی سب کچھ ویسا ہوگا. وہ بے فکر ہو کر بولی. میرا یہ سوال نہیں تھا. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی تو بھی کیا تم میرے بابا کا علاج کروانے کے لیے پیسے دو گی؟ وہ اس کی فضول باتوں سے تنگ آتے ہوئے اس وقت بولی. اس وقت وہ اتنی پریشان تھی کہ اتنا غلط قدم اٹھانے کے لیے بھی حامی بھر چکی تھی, تو یقیناً اس کی مجبوری تھی. مہر نے اس کی بات سمجھ لی تھی, لیکن وہ اسے سمجھنے کے بجائے اپنی ہی بولے جا رہی تھی. میں نے کہا نا کہ تم بے فکر ہو جاؤ. تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی اور میں تمہارے بابا کا علاج کروانے کے لیے تمہیں پیسے بھی دے دوں گی. بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آج سے تمہاری مدد کرنا شروع کر دی ہے. تم بس آج سے ہی اپنے مقصد پر غور کرو. تمہارے بابا کے علاج کے لیے جتنے بھی پیسے چاہیے ہوں گے میں دوں گی. بے شک تم اپنے بابا کا علاج آج سے ہی شروع کر دو. تمہیں اور کچھ بھی سوچنا نہیں ہے. بس یہ سوچو کہ تمہیں میرا کام کرنا ہے کسی بھی قیمت پر, چاہے تمہیں کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے. تو اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتی. وہ اسے جال میں پھنسا رہی تھی اور بڑی طرح سے پھنسے جا رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے کیا کروانے والی ہے.
یا اس کا یہ قدم اس کی آنے والی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ اسے اپنے بابا کی جان بچانی ہے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس پر اتنا برا وقت آئے گا، وہ کسی کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچے گی، اور اگر سوال اس کے بابا کی زندگی کا نہ ہوتا تو شاید وہ اس سوچ کو بھی اپنے دماغ میں لانے سے پہلے 1000 بار سوچتی، لیکن اس بار اس کی ساری سوچیں مفلوج ہو چکی تھی۔ اسے کیا کرنا تھا کیا نہیں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، بس ہر روز کی طرح خاموشی سے وہ آج بھی اپنے کام پر آ گئی تھی۔ آج سے اس کی زندگی چینج ہونے والی تھی، اس نے کیا کرنا تھا کیا نہیں وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا وہ کر پائے گی جو مہرش چاہتی ہے؟ اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ مہرش اپنے بھائی کے لیے اتنا برا سوچ سکتی ہے۔ وہ اپنے ہی بھائی سے اتنی زیادہ نفرت کرتی ہوگی۔ کلاس میں تو وہ سب سے الگ اور ماڈرن امیر ترین لڑکی تھی، اس کے لیے پڑھائی اہمیت نہیں رکھتی تھی، وہ تو کبھی کسی چیز کے لیے محنت ہی نہیں کرتی تھی، بس ماڈرن سے ماڈرن چیز اس کے پاس موجود ہوتی، ہر نئی گاڑی، ہر طرح کا فیشن، کپڑے، جوتے، ہر چیز اس کے پاس موجود تھی اس کے پاس۔ لیکن اتنی امیر لڑکی کو اپنے بھائی کے لیے اتنی نفرت اپنے دل میں چھپا کر بیٹھی تھی، یہ جان کر اسے بہت برا لگا۔ اسے دانش بھی پسند نہیں تھا، وہ بھی اسے بہت مغرور لگتا تھا، ہر وقت اپنے غرور کی چادر تانے، وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے یقین تھا کہ وہ کسی کے بارے میں اتنا برا نہیں سوچ سکتا۔ وہ تو بس یہ سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ اگر اس چیز کے بارے میں دانش کو کانوں کان حبل لگ گئی تو اسے کتنا افسوس ہوگا کہ اس کی بہن اس کے لیے اتنا برا سوچے جا رہی ہے۔ بھلا کیا دشمنی ہو سکتی تھی ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کہ مہرش اپنے ہی بھائی کے پاکیزہ رشتے کا بھی خیال نہ رہا؟ اور دوسری طرف سب سے اہم بات یہ تھی کہ دانش کی ناک ہمیشہ اونچی رہتی تھی، اسے تو وہ بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ گزرتے ہوئے بھی اس کی طرف نظر گھما کر نہ دیکھتا کہ کہیں کسی غریب کو دیکھنے سے اس کی توہین نہ ہو جائے۔ کم از کم وہ تو دانش کو ایسا ہی سمجھتی تھی، اور مہرش نے اسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ اس کے لیے کتنا مشکل تھا، وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ بھلا دانش جیسا انسان اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی کیوں دیکھے گا؟ کیا وہ دانش شاید جیسے مغرور انسان کو اپنی زندگی اپنی طرف متوجہ کر پائے گی؟ وہ شخص جو اپنے معیار سے نیچے کی جانب دیکھتا تک نہیں، اسے خود سے متاثر کر پائے گی؟ کیا وہ شخص اس سے متاثر ہو جائے گا؟ کیا وہ مہرش کی امید پر پوری اتر پائے گی؟ وہ بری طرح سے الجھ کر رہ گئی تھی، یہ اس کے لیے ہرگز آسان نہیں تھا۔ وہ تو خود کسی مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پاتی تھی، اور پریا اس کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کیسے کرتی؟ اسے تو عورت ذات سے بھی الرجی تھی، وہ جو عورت ذات سے ہی اتنی نفرت کرتا تھا، اس کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر دیکھے یہی ناممکن تھا، یہ اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ وہ یہ سب کچھ کیسے کر سکتی تھی؟ ایک عام سی لڑکی تھی وہ، اور دانش وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اب وہ قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ اپنے بابا کی زندگی کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے تیار تھے، لیکن یہ بات نظر انداز نہیں کر سکتی تھی کہ سامنے بھی دانش تھا جس کو ہرانا ناممکنات میں شامل تھا۔ کیا بات ہے پریا بیٹا، آج تم بہت پریشان لگ رہی ہو، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں تم اداس ہو۔ آج تمہارے بابا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ دادی صبح سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ بے حد پریشان، اداس، ہر جگہ ہر چیز سے بیگانہ تھی۔ روز کی بنسبت وہ بے حد خاموش لگ رہی تھی۔ دادی بھی اس کا یہ انداز دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، وہ تو ہمیشہ خوش رہنے والی اور خوش رکھنے والی لڑکی تھی، اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس کے بابا کی طبیعت زیادہ خراب ہے، دادی نے سوچتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ کچھ نہیں، بس بابا کی طبیعت کو لے کر پریشان ہوں، وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو دادی نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بلایا۔ پریا میری بات سنو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں تمہارے لیے بے حد مشکل ہے، لیکن مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے، یہ تو وقت کی خاصیت ہے، وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دادی نے اس سے بے حد پیار سے سمجھایا تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے یقین ہے دادی، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی، آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، باقی جو بھی ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ دادی سے اپنی ہر پرابلم شیئر کر سکتی تھی، لیکن یہ پرابلم شیئر کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ دیکھو یار دانش، اظہار تو تمہیں آج بھی کرنا ہے اور کل بھی، اور میں تمہیں اپنے دل کی بات کہوں تو میں تمہارے اس فیصلے سے بے حد خوش اور مطمئن ہوں، تمہارے لیے پریا سے بہتر اور کوئی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں ایک اچھا دوست ہونے کے ناطے تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم اس سے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کر دو، مجھے یقین ہے میری بہن تمہیں اس رشتے سے کبھی انکار نہیں کرے گی، اور میں تمہارا سالہ بننے کے لیے دل و جان سے راضی ہوں۔ وہ مسکرا کر شرارت سے کہتا ہے، اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، لیکن پھر بھی مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، میں نے پہلے کبھی اس لڑکی سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، اور پریا کی نیچر بھی کچھ ایسی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ
مجھے ڈائریکٹ دادی سے بات کرنی چاہیے اس بارے میں، تاکہ دادی خود ہی ہینڈل کر لیں سب کچھ۔ وہ پریشانی سے بتانے لگا تو داؤد بھی مسکرا دیا۔ نہیں، دادی تک بات پہنچ جانے سے پہلے اپنی دلہن تک پہنچاؤ، یہی بہترین آئیڈیا ہے میری طرف سے تمہارے لیے، کیونکہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ دادی پہلے پریا کے والد سے بات کریں گی اور پھر اپنے بابا کی خوشی کے لیے شاید پریا بھی ہاں کر دے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس رشتے پر پریا کی رضامندی شامل ہو، کیونکہ تمہارے جیسے رشتے کو انکار کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اب اس میں پریا کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو، تم کیا چاہتے ہو کہ پریا اپنی مرضی سے تمہاری زندگی میں شامل ہونے کے بجائے اپنے بڑوں کے فیصلے کی وجہ سے ہو، وہ اس رشتے میں خوشی شامل ہی نہ ہو؟ داؤد نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو دامش نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ نہیں، میرے لیے اس کی مرضی اہمیت رکھتی ہے، اگر اس کی اس رشتے میں مرضی نہیں ہوئی تو میں کبھی اسے شادی نہیں کروں گا، میں زبردستی کا قائل کبھی بھی نہیں ہوں، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ تو پھر پہلے اس سے بات کرو، اگر وہ اس رشتے میں اپنی رضامندی دیتی ہے تبھی تم بات برو تک لے کر جاؤ۔ داؤد نے مخلص دوست کی طرح اسے مشورہ دیا تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ جیسے جیسے شام ہوتی جا رہی تھی اس کی ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں ایسا کیا کروں کہ دامش شاہ کا دھیان مجھ پہ آ جائے، کس طرح سے انہیں اپنی طرف متوجہ کروں؟ وہ تو شاید دوسری قسم کی لڑکیوں کو پسند کرتے ہوں گے اور مجھ سے تو ویسی بےہودہ ڈریسنگ بھی نہیں ہوتی، مگر مہرش کو اتنا یقین کیسے ہے کہ میں یہ کر پاؤں گی؟ وہ یہ کام کسی اور کو بھی تو دے سکتی تھی، اس نے مجھے ہی کیوں چنا ان سب کے لیے؟ میں تو بہت خوبصورت بھی نہیں ہوں، عام سی شکل صورت کی مالک ہوں، بھلا مہرش کو مجھ میں ایسا کیا نظر آیا کہ اس نے یہ کام مجھے دے دیا؟ آخر کیا چل رہا ہوگا اس کے دماغ میں؟ وہ مسلسل سوچوں کے جال بننے جا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے کہ دامش کی نظروں میں آ جائے۔ وہ تو کسی کو بھی اہمیت نہیں دیتے، بھلا ان کی نظر میں میری کیا اوقات ہے؟ وہ سارے دن سے بس یہی ایک ہی سوچ میں مصروف تھی، اسے ایسا کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اسے دیکھے، اس کے بارے میں سوچے۔ وہ مسلسل ذہنی ٹینشن کا شکار تھی، یہ سوچ بھی اس کے دماغ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی کہ بھلا اس کے سامنے اس کی کیا ہی اوقات تھی کہ وہ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو کیوں دیکھنا پسند کرتا۔ شام کے وقت گھر جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اسے دامش وقت سے پہلے آتا نظر آیا۔ آج اتنا جلدی واپس کیوں آ گئے؟ یہ تو شام 7 بجے کے بعد آتے ہیں، اس کے دماغ میں سوچ آئی تھی۔ دامش کے اندر آتے ہی اس نے کھڑے ہو کر اسے سلام کیا، جس کا جواب آج اس نے پورے دھیان سے دیا تھا۔ کیسی ہو تم؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آج اس کا انداز الگ تھا۔ پریا نوٹ زیادہ کر رہی تھی۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کے لیے پانی لاؤں؟ اس کے دیکھنے پر وہ اور کنفیوز ہوئی۔ نہیں، ساری زندگی اب یہی سارے کام تو کرنے ہیں تمہیں، فی الحال تو کسی اور چیز کی طلب ہو رہی ہے، تم ایسا کرو۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ محبت کے خوبصورت احساس سے روشنا ہونے کے بعد وہ اسے اپنے باہوں میں لینے کو بیتاب ہے۔ وہ اسے اپنے سینے میں چھپا لینا چاہتا ہے، لیکن فی الحال ان جذبات کا اظہار کرنے کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ پریا تھوڑی دیر میں چھت پر آؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور پلیز آج میں ساری رات تمہارا انتظار نہیں کر سکتا، تو میری بات سن لو۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے کون سا رات کے 12 بجے اس سے ملنے کے لیے بلایا تھا؟ ابھی تو حویلی کے سارے ملازم بھی گھر پر ہی تھے، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اب تو وہ خود بھی تنہائی میں اس سے ملنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ اسے اب کسی بھی طرح اپنی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے دماغ میں یہی سوچ آئی تھی کہ دامش نے اسے چھت پر کیوں بلایا، لیکن جانا تو تھا ہی، اس دامش کو کسی بھی طرح اپنی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اس کے لیے یہ بے حد ضروری تھا، اپنے بابا کے لیے اسے یہ کرنا تھا، مہرش کا مقصد پورا کرنا تھا۔ اسے دامش کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کی ہر بات ماننی تھی۔ نہ جانے وہ اس سے کون سی بات کرنا چاہتا تھا، ایسی کون سی اہم بات تھی جو سب کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا تھا وہ دادی کے بارے میں کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہو۔ سارا کام نپٹانے کے بعد اب اس نے سوچا تھا کہ وہ دامش سے ملنے ضرور جائے گی۔ اس وقت وہ دادی کو ان کی میڈیسن دے رہی تھی، جبکہ اس کا سارا دھیان مہرش اور دامش کی ذات پر تھا۔ وہ دونوں بہن بھائیوں میں بری طرح سے الجھ کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دادی کو دوائیاں دینے کے بعد وہ انہیں بیڈ پر لٹاتی خاموشی سے سیڑھیاں طے کرتے اوپر کی جانب آ گئی تھی، جہاں دامش نے اسے بلایا تھا۔ میں اسے صاف الفاظ میں بتا دوں گا کہ وہ میرے لیے کیا ہے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے، شادی تو ہر انسان کرتا ہے، اور وہ بھی انکار نہیں کرے گی۔ آخر کس چیز کی کمی ہے میرے پاس؟ مجھے یقین ہے وہ مجھے کبھی بھی شادی سے انکار نہیں کرے گی، لیکن میں اس سے کہوں گا کیا ہو گیا ہے تجھے دامش؟ تو دامش شاہ ہے، اتنا نروس کیوں ہو رہا ہے؟ اس چھوٹی سی لڑکی سے بات کرنے کے لیے خود کو اتنا پریشان کیوں کر رہا ہے؟ یہ مشکل نہیں ہے، اس نے خود کو سمجھایا، لیکن نہ جانے اس کا دل کیوں اتنا گھبرا رہا تھا۔ آج تک کسی چیز سے نہ ڈرنے والا، ہر قدم پر سب سے آگے رہنے والا، محبت کے اس قدم پر گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ ابھی تو یہ محبت کی پہلی سیڑھی تھی، ابھی تو اس نے پورا سفر طے کرنا تھا۔ اس نے پریا کے دل میں اپنی جگہ محبت جگانی تھی، اسے اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا، اس کے ساتھ زندگی کی ایک حسین نئی شروعات کرنی تھی۔ اس کے
ساتھ اپنے خوابوں کا جہان آباد کرنا تھا، لیکن وہ تو اب سے ہی بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ دل دماغ پر صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، اگر اس نے انکار کر دیا تو، اگر اس نے اس کی محبت کو قبول کرنے سے منع کر دیا تو، اگر اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تو، اگر کوئی اور اس کی زندگی میں ہوا تو کیا ہوگا؟ دانشہ پہلے ہی محبتوں کا ترسا ہوا شخص ہے، کیسے جی پائے گا اس کے انکار کے ساتھ؟ لیکن اس ڈر سے وہ خاموش تو نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ ہوتی کون ہے مجھے انکار کرنے والی؟ اس کے اندر کے انا پرست مرد نے آواز اٹھائی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تجھے دانش؟ محبت کے معاملوں میں خود غرض بن کر نہیں سوچا جاتا۔ محبت ایک خوبصورت احساس ہے، یہ دلوں میں اپنے آپ جاگتا ہے، زبردستی نہیں جگایا جاتا۔ اگر اس کے دل میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہوئی تو اس کے دل میں زبردستی اپنے لیے گنجائش پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کا انکار قبول کرنا ہوگا۔ اس کے دل نے اس سے بغاوت کی تھی۔ ہاں، اگر اس نے انکار کر دیا تو مجھے اپنے قدم پیچھے ہٹانے ہوں گے۔ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی۔ اگر اس کی زندگی میں میری گنجائش نہیں ہوئی تو مجھے اسے بھولنا ہوگا۔ کیا اسے بھلا کر جی پاؤں گا؟ کیا محبت کو بھلا کر انسان زندگی گزار لیتا ہے؟ ہاں، گزار لیتا ہے، مگر جی نہیں پاتا۔ اور میں ویسے بھی 30 سال سے زندگی گزار ہی تو رہا ہوں۔ یہ زندگی، ہاں، مگر جی نہیں پا رہا۔ تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں پریا۔ اس نے کسی کے لیے اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی کوئی لڑکی اس کی زندگی کا حصہ بنے گی، اور اب اسے لے کر وہ اتنا ہی بے چین ہو چکا تھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے اس کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اسے کسی بھی طرح سے اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہتا تھا۔ جب تک اس کے اندر اس کے لیے کوئی جذبات پیدا نہیں تھے، اس سے دور دور رہنا ہی وہ پسند کرتا تھا۔ لیکن محبت کی ذرا سی ہوا کیا چلی، اس کا دل پریا کی قربت کے لیے مچل اٹھا تھا۔ وہ اتنا بے قرار ہو گیا تھا کہ اب شاید اس کے بنا رہنا ہی اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ ایسا کیا کرتا کہ اسے آج ہی اپنی زندگی میں شامل کر لیتا، لمحہ بھر کے لیے بھی وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، اس سے دور نہ ہو۔ وہ ایسا کچھ کرنا چاہتا تھا کہ وہ بس اس کی ہو کر رہ جائے، لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا سوائے اپنے جذبات اس کے سامنے ظاہر کرنے کے۔ وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کا انتظار بڑھتا چلا جا رہا تھا، انتظار کے ساتھ ساتھ اس کی بے چینی بھی۔ لیکن شاید خدا کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا، وہ اس کی آہٹ کو محسوس کر چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف پلٹا تو دیکھا اس نے نیلے رنگ کا مکمل با حیا لباس پہن رکھا تھا۔ یہ رنگ ہمیشہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ پہلے بھی اسے بری نہیں لگتی تھی، لیکن آج وہ اس کے قدم در قدم آگے بڑھتی آسمان سے اتری کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ دانش نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس انداز میں اس کے دل میں اترے گی کہ اس کا ایک قدم بھی اپنے دل پر پڑتا محسوس کرے گا۔ آؤ پریا، میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، تم پہلے میری بات سن لو، باقی سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ وہ اسے سننے کا کہتا اپنی بات شروع کر چکا تھا۔ میں کیسے کہوں تم سے، مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب کچھ میرے لیے بہت زیادہ عجیب ہے۔ وہ اپنے والوں کو مٹھیوں میں بھیجتا ہوا بولا تو پریا کنفیوز ہو گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے اپنا بھی ہوش نہیں ہے، ہر چیز میں تم نظر آتی ہو۔ وہ عجیب سی کیفیت میں اس سے اپنی بات شروع کر چکا تھا، جبکہ پریا خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میری حالت بہت عجیب ہو رہی ہے، میں سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تمہیں اس دن وہاں باہر لان میں دیکھنے کے بعد میں نے اپنے دل کی دنیا کو بدلتے ہوئے محسوس کیا۔ میں اپنی کیفیت کو خود بھی سمجھ نہیں پا رہا، اور آج میری حالت ایسی ہے کہ میں تمہارے سامنے اگر اپنے جذبات کا اظہار نہ کر پایا تو شاید پاگل ہو جاؤں گا۔ اسی لیے ایک بار میری پوری بات سن لو، وہ ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نہیں جانتا کہ تم میرے اس بات کا کیا مطلب نکالو گی، لیکن آج اظہار کرنا میرے لیے بے حد اہم ہو گیا ہے۔ اپنی کیفیت کو، اپنے جذبات کو میں سمجھ نہیں پا رہا، لیکن جتنا بھی میں اپنے آپ کو سمجھا ہوں، مجھے یہی لگ رہا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے پاس رہو، بہت پاس، میں تمہیں چھو کر، ہاتھ لگا کر محسوس کروں۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے تم سے الگ نہ کر سکے۔ تمہارا ہنسنا، بولنا، باتیں کرنا، میری پیٹ پیچھے میری برھائی کرنا، دادی کے ساتھ مل کر مجھے ٹارگٹ کرنا، تمہاری کوئی بھی چیز مجھے بری نہیں لگتی۔ لیکن اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے میں اس کے ساتھ کیا کرتا، لیکن تمہارے بارے میں کچھ غلط سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہاری ہر ادا دل کو اچھی لگتی ہے، چھوتی ہے دل کو۔ میں پہلے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے، لیکن اب میں سمجھ چکا ہوں، مجھے پیار ہو گیا ہے۔ تم سے مذاق نہیں کر رہا، میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آئی لو یو سو مچ۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مجھے لمبے لمبے ڈائلاگس بولنا نہیں آتا، میں بہت صاف اور واضح الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بولو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اسے سوال کرنے لگا، جو ہکا بگا اسے دیکھ رہی تھی۔ بولو نا۔
میں تم سے جاننا چاہتا ہوں، کیوں خاموش ہو تم؟ یوں خاموش رہ کر مجھے پریشان کر رہی ہو؟ ہاں یا نہ کچھ بھی بول دو، لیکن چپ مت رہو، تمہاری خاموشی مجھے بے چین کر رہی ہے۔ اگر تم یوں ہی خاموش رہی تو پتہ نہیں میں کیا کر جاؤں گا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں، میں بہت عجیب انداز میں پرپوز کر رہا ہوں، لیکن مجھے ایسے ہی کرنا ہے۔ میں نے کبھی کس لڑکی سے یوں بات بھی نہیں کی، مجھے لڑکیوں سے بات کرنا نہیں آتا، میرے دل میں جو تھا میں بول چکا ہوں، اب میں تمہارا فیصلہ جاننا چاہتا ہوں، بولو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی جانب آیا، اسے سوال کر رہا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے کھڑی اسے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسی کوئی بات کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود کو دھوکے باز سمجھ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک دانش کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی، لیکن دانش کا یوں اچانک اس طرح اظہار محبت اسے پریشان کر گیا تھا۔ وہ بری طرح سے الجھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ دانش اس کے مزید قریب آتا، وہ بنا کچھ بولے تیزی سے پلٹ کر سیڑھیوں سے نیچے اترتی چلی گئی۔ اس کا دل رفتار پکڑ چکا تھا۔ اس کے یوں اچانک چلے جانے پر دانش پریشان ہو گیا تھا۔ وہ پہلے ہی بے چین تھا، لیکن اس کا یوں اچانک چلے جانا اسے مزید بے چین کر گیا تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اسے بہت بڑے امتحان میں ڈال گئی تھی۔ شاید یوں اچانک اس کے اظہار کرنے پر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی، شاید اس نے بھی ان سب کے بارے میں کچھ پہلے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ یہ لمحات اس کے لیے بے حیران کن ہوں گے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس وقت وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رضوان دروازے پر کھڑا شاید اسی کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ رضوان کو دیکھ کر بھی رکی نہیں، بلکہ سیدھی اپنے گھر کی طرف آ گئی۔ بنا بابا کو دیکھے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ دانش کا اس سے اظہار محبت اتنی چھوٹی سی بات نہ تھی کہ وہ اسے نظر انداز کر پاتے۔ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ابھی کل ہی تو یہ بات ہوئی تھی جب مہرش نے اس کے سامنے شرط رکھی تھی۔ ایسے کیسے ممکن تھا کہ آج ہی وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دے؟ کب، کہاں، کون سے لمحے میں وہ اس سے محبت میں گرفتار ہوا تھا؟ کب اس نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ وہ اپنے آپ کو غلط قرار دے رہی تھی۔ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ جو کچھ کرنا چاہتی تھی وہ غلط ہے۔ اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا، لیکن اپنے باپ کی وجہ سے وہ بے حد مجبور ہو گئی تھی۔ وہ غلط راستے کی طرف جا رہی تھی، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا بھی اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کرنا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس سب کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اپنے بابا کی زندگی کے لیے اس نے اس راستے پہ قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا جس کی کوئی منزل نہیں تھی، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اسے اپنے بابا کی زندگی سے زیادہ اور کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی یہ راستہ غلط ہے، لیکن اب اس نے اس راستے کو اپنا لیا تھا۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ اس کی ساری سوچیں دانش کی طرف تھی۔ بار بار اسے مہرش کی وہ شرط یاد آ جاتی۔ کبھی اس کا دل اس کے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاتا تو کبھی اس کا دماغ اسے بار بار اس کے فیصلے پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ کام کرتے ہوئے وہ اپنے آپ سے ہی ایک جنگ لڑ رہی تھی، صحیح یا غلط کی جنگ۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کے ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔